ناظرین، پاکستان کی راکٹ فورس کی جانب سے مکار اور عیار دشمن کو ایک اور سرپرائز دیا جا رہا ہے۔ ایسا سرپرائز جو سرحد پار مودی اینڈ کمپنی کے لیے موت کا پیغام بن کر گرجنے کو تیار ہے۔ بحیرہ عرب کی لہروں سے لے کر بین الاقوامی فضائی حدود تک اچانک لگنے والی غیر معمولی اور وسیع تر پابندیوں نے دنیا بھر کے دفاعی ایوانوں اور انٹیلیجنس اداروں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ کئی فضائی کمپنیوں کو اپنے روٹس تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں، پروازوں کو متبادل راستوں پر منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بحیرہ عرب کے ایک بہت بڑے حصے کو نو گو زون قرار دے دیا گیا۔ عام طور پر ایسے اقدامات کسی روایتی فوجی مشق یا چھوٹے راکٹ ٹیسٹ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ دفاعی ماہرین کو جس چیز نے حیران اور پریشان کیا ہے وہ ان پابندیوں کا غیر معمولی حجم اور وسیع جغرافیائی پھیلاؤ ہے۔ اوپن سورس انٹیلیجنس رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے سب سے خطرناک اور نئے لانگ رینج پریسیجن اسٹرائک سسٹم فتح 5 کی آزمائش کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ صرف ایک نئے میزائل کا تجربہ نہیں، بلکہ خطے کی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلسل اپنے میزائلوں کی رینج کیوں بڑھا رہا ہے؟ یہ دراصل بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ کے لیے ایک سیدھا، دو ٹوک اور واشگاف پیغام ہے کہ اپنی حد میں رہیں۔ پاکستان کی راکٹ فورس اب صرف دفاعی پوزیشن پر نہیں بیٹھی، بلکہ وہ سیکنڈ سٹرائک اور لانگ رینج سرجیکل سٹرائک کی وہ صلاحیت حاصل کر چکی ہے جو دشمن کے ڈیفنس سسٹمز کو کھلونا بنا کر رکھ دے گی۔ اگر ہم اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو ٹائمنگ سب سے اہم ہے۔ کیا دنیا ایک بار پھر کسی ہولناک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت آزاد کشمیر کے داخلی اور نازک حالات کا فائدہ اٹھا کر مودی سرکار پاکستان پر ایک محدود یا روایتی جنگ مسلط کرنے کے خطرناک منصوبے بنا رہی ہے۔ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ جب بھی پاکستان داخلی طور پر سیاسی یا معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہو، وہ لائن آف کنٹرول یا بین الاقوامی سرحد پر ایڈونچرزم کی کوشش کرتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جنگ تھوپی جا رہی ہے؟ اگر دشمن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو فتح 5 کا یہ ممکنہ سرپرائز اس کے سارے مفروضے خاک میں ملا دے گا۔ اس نئے سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب روایتی جنگ کو ایٹمی جنگ میں بدلے بغیر بھی اپنے گائیڈڈ راکٹ سسٹم کے ذریعے دشمن کے فوجی اڈوں، کمانڈ سینٹرز اور اسٹریٹجک تنصیبات کو سینکڑوں کلومیٹر دور سے انتہائی درستی کے ساتھ نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یعنی اگر جنگ تھوپی گئی تو سرپرائز صرف دفاعی نہیں ہوگا، بلکہ وہ جوابی وار ہوگا جس کی تاب دشمن کی معیشت اور عسکری قوت کبھی نہیں لا سکے گی۔ ناظرین، گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے اپنے روایتی توپ خانے اور راکٹ فورس کو جدید بنانے پر خاص توجہ دی ہے۔ اسی پروگرام کے تحت فتح سیریز متعارف کرائی گئی۔ سب سے پہلے فتح 1 سامنے آیا جس کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد فتح 2 کے بارے میں معلومات سامنے آئیں جس کی رینج تقریباً 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ پھر فتح 4 کا تجربہ کیا گیا جس کی رینج تقریباً 750 کلومیٹر ہے اور اسے ایک کروز میزائل پر مبنی نظام سمجھا جاتا ہے۔ ان سسٹمز کا مقصد دشمن کے اہم فوجی اہداف جیسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، ایئر ڈیفنس سائٹس، لاجسٹک بیسز اور گولہ بارود کے ذخائر کو دور سے نشانہ بنانا تھا۔ پھر پاکستان کا فخر فتح 3 میزائل سامنے آیا جو ایک سپر سونک میزائل ہے اور تقریباً 450 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم اب جس نظام کا نام سامنے آ رہا ہے یعنی فتح 5، اسے ان تمام نظاموں سے کہیں زیادہ جدید اور خطرناک تصور کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی متوقع رینج 950 سے 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ صرف ایک راکٹ سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہوگا جو دشمن کی گہرائی میں موجود اہم فوجی تنصیبات کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ ماضی میں جب بھی پاکستان یا بھارت کے طویل فاصلے کے میزائلوں کی بات ہوتی تھی تو توجہ زیادہ تر بلاسٹک میزائلوں پر مرکوز رہتی تھی۔ بلاسٹک میزائل فضا میں بلند ہو کر ایک مخصوص راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ہدف کی جانب واپس آتے ہیں۔ ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان کا فلائٹ پروفائل نسبتاً قابل پیش گوئی ہوتا ہے، جس سے دشمن کے ڈیفنس سسٹمز کو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جدید پریسیجن سٹرائک سسٹمز اکثر کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں، زمین کی ساخت کو فالو کرتے ہیں اور ریڈار پر ان کا سراغ لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کی افواج اب صرف بڑے بلاسٹک میزائلوں پر انحصار نہیں کر رہی، بلکہ ایسے ہتھیاروں کی طرف جا رہی ہیں جو کم لاگت، زیادہ درستی اور زیادہ لچک فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ، چین، روس اور یورپی ممالک بھی اسی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فتح سیریز کو بھی اس عالمی رجحان کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔
دوستو فتح 5 کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے بغیر دور دراز اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ بظاہر یہ بات سادہ لگتی ہے لیکن اس کے اسٹریٹجک اثرات بہت گہرے ہیں۔ فرض کریں کسی بحران کے دوران دشمن کا ایک بڑا ایئر بیس، ریڈار نیٹ ورک یا کمانڈ سینٹر پاکستان کے لیے خطرہ بن رہا ہو۔ ماضی میں ایسے اہداف کے خلاف محدود آپریشنز موجود تھے، یا تو فضائیہ استعمال کی جاتی یا پھر بڑے اسٹریٹجک میزائل، لیکن اب ایک درمیانی راستہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہتھیار جو انتہائی درستگی سے حملہ کرے مگر ایٹمی کشیدگی پیدا نہ کرے۔ پاک فوج نے اس کی ایک جھلک آپریشن بنیان مرصوص کے دوران دکھائی تھی کہ سری نگر سے لے کر آدم پور ایئر بیس تک تاک کر انڈیا کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارتیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ان پر میزائل کہاں سے برس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے امریکہ کی منت تر لے کر کے سیز فائر کروایا۔ دوستو دفاعی ماہرین اسی تصور کو بلو نیوکلیئر تھریش ہولڈ وارفیئر کہتے ہیں، یعنی ایسی جنگی صلاحیت جو ایٹمی حد سے نیچے رہتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین فتح 5 کو پاکستان کی روایتی دفاعی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اس کی رینج واقعی 950 کلومیٹر ہے تو اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ موجودہ اندازوں کے مطابق اس میں انرشیل نیویگیشن سسٹم یعنی INS اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انرشیل نیویگیشن سسٹم میزائل کی پوزیشن، رفتار اور سمت کا مسلسل حساب رکھتا ہے، جبکہ سیٹلائٹ نیویگیشن اس کے راستے کو مزید درست بناتا ہے۔ دونوں نظام مل کر میزائل کی درستگی میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اندازوں کے مطابق اس کا CEP یعنی ممکنہ ہدفی انحراف صرف 10 سے 30 میٹر کے درمیان ہو سکتا ہے، جو کسی بڑے ریڈار اسٹیشن یا ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو لانچر کی موبیلٹی ہے۔ فتح سیریز کے لانچرز عام طور پر پہیوں والی بڑی گاڑیوں پر نصب کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں، اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں اور دشمن کے لیے انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جدید جنگوں میں صرف میزائل کی رینج ہی اہم نہیں ہوتی بلکہ اس کی بقا بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ اگر لانچر آسانی سے تباہ ہو جائے تو پورا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی راکٹ فورسز موبائل لانچرز پر زیادہ انحصار کر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو نوٹم جاری کیا گیا ہے یہ شاہین 3 میزائل کے کسی اپ گریڈڈ ورژن سے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہین 3 بھی پاکستان کے طویل فاصلے کے اہم میزائلوں میں شامل ہے۔ تاہم بیشتر دفاعی ماہرین اس امکان کو کمزور قرار دیتے ہیں۔ شاہین 3 بنیادی طور پر ایک اسٹریٹجک بلاسٹک میزائل ہے جس کا تعلق پاکستان کے ایٹمی ڈیٹرنس سے ہے، جبکہ موجودہ فضائی اور سمندری پابندیوں کی نوعیت ایک مختلف قسم کے ہتھیار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاہین 3 ایک میڈیم رینج بلاسٹک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً 2750 کلومیٹر سمجھی جاتی ہے اور اسے بنیادی طور پر اسٹریٹجک یا ایٹمی ڈیٹرنس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس فتح 5 کو روایتی جنگ میں استعمال ہونے والے ایک انتہائی درست ہتھیار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی جنگیں صرف ٹینکوں، توپوں اور لڑاکا طیاروں کی تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ جدید جنگ میں اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو دشمن کے اہم مراکز کو ابتدائی چند گھنٹوں میں ناکارہ بنا دے۔ اگر کسی ملک کی ایئر بیسز، ریڈار سسٹم، مواصلاتی مراکز، گولہ بارود کے ذخائر اور کمانڈ سینٹرز تباہ ہو جائیں تو اس کی جنگی صلاحیت شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی تصور کو آپریشنل یا ملٹری پیرالیسس کہا جاتا ہے، یعنی دشمن کو مکمل طور پر تباہ کیے بغیر اس کی جنگ لڑنے کی صلاحیت ختم کر دینا۔ دنیا کی بڑی افواج اسی نظریے پر کام کر رہی ہیں۔ امریکہ نے عراق اور یوگوسلاویہ میں یہی حکمت عملی اپنائی۔ روس نے یوکرین جنگ کے آغاز میں اسی نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ چین بھی اپنی راکٹ فورس کو اسی مقصد کے لیے جدید بنا رہا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس بھی ایسا نظام آ جاتا ہے جو تقریباً 1000 کلومیٹر دور اہداف کو درستگی سے نشانہ بنا سکے تو یہ ایک نئی صلاحیت ہوگی۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو جدید فضائی دفاعی نظام ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی میزائل آئے گا تو فضائی دفاع اسے آسانی سے مار گرائے گا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ فضائی دفاعی نظام مختلف تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں: لانگ رینج ریڈارز، انٹرسیپٹر میزائلز اور قریبی دفاعی نظام۔ اگر کوئی ہتھیار کم بلندی پر پرواز کرے، مسلسل اپنا راستہ تبدیل کرے اور ریڈار سے بچنے کی کوشش کرے تو اس کا سراغ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کروز میزائل اور کم بلندی پر اڑنے والے پریسیژن ہتھیار دفاعی منصوبہ سازوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ کچھ دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ فتح 5 میں بھی ایسی خصوصیات شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ اندازے درست ہیں تو دشمن کو صرف ایک میزائل سے نہیں
بلکہ مختلف سمتوں سے آنے والے متعدد حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آج کل اصل مقابلہ صرف میزائلوں کا نہیں بلکہ الیکٹرانک وارفیئر ریڈارز، سینسر نیٹ ورکس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا ہے۔ بھارت گزشتہ کئی برسوں سے اپنے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کو مسلسل مضبوط کر رہا ہے، خاص طور پر S-400 سسٹمز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ بھارت نے مقامی فضائی دفاعی پروگرام بھی شروع کیے ہیں اور مختلف ریڈار نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنے پر کام کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان بھی اپنے فضائی دفاع، الیکٹرانک وارفیئر اور راکٹ فورس کو جدید بنانے میں مصروف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی راکٹ فورس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اگر موجودہ اندازے درست ہیں تو پاکستان بتدریج ایک ایسی فورس تشکیل دے رہا ہے جو صرف روایتی توپ خانے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک آپریشنل اسٹرائک فورس کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اگر فتح 5 کا ٹیسٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مزید آزمائشی فائرنگ، مختلف موسمی حالات میں ٹیسٹنگ، بڑے پیمانے پر پیداوار اور پھر عملی تعیناتی جیسے مراحل سامنے آ سکتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی جدید ہتھیار کو مکمل آپریشنل حیثیت حاصل کرنے میں کئی سال لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹیسٹ ہوتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے ہی دن یہ نظام مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ظاہر کرے گا کہ پاکستان اس سمت میں ایک اہم پیش رفت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔